مجلس اتحاد مسلمین نے جو فیصلہ لیا تھا کہ جبلی ہل سے جناب نوین یادو کے تعین کریں گے، اور اس سلسلے میں آج میرا گڈھا جامع مسجد میں الحمدللہ نماز مغرب ادا کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اس کے بعد میں ہمارے مرحوم رکن بلدیہ جناب شریف صاحب کے ان تمام دوست احباب ساتھیوں سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر آج ہم اب ہمارے سابقہ رکن بلدیہ سینئر مجلسی قائد جناب جالی میاں صاحب کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں پر مجلس کے تمام ذمہ داروں سے ہماری ملاقات ہے، اور سب سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ جماعت کا فیصلہ ہے، عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ جبلی ہلز میں ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں کی ووٹرز بلا لحاظ مذہب و ملت مل کر ایک نوجوان کو کامیاب کریں تاکہ جبلی ہلز میں ہم ڈیولپمنٹ کرا سکیں۔ پچھلے 2 مرتبہ 2023 اور اس سے پہلے 2014 اور 2019 میں یہاں کی عوام نے جناب گوپی ناتھ کو کامیاب کیا تھا، مگر یہ بات بالکل سچ ہے کہ باوجود اس کے کہ TRS BRS پارٹی اقتدار میں تھی، اس پارٹی سے وہ اپنے اسمبلی تھے، اور 2 مرتبہ جبلی ہلز کے عوام نے ان کو کامیاب کیا۔ رولنگ پارٹی برسر اقتدار جماعت سے وابستہ رہنے کے باوجود بھی جبلی ہلز پہ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، چاہے بلدیہ کی ہو، برقی ہو، آبرسانی ہو، واٹر بورڈ ہو، سیوریج بورڈ ہو۔ تو یہ تمام ڈیولپمنٹ کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے اسمبلی کے بائی الیکشن میں یہاں کی عوام نوین یادو کو کامیاب کرے گی، اور ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو 10 سال میں جو یہاں پر کام نہیں کروایا، وہ تو ایک بائی الیکشن ہے، 3 سال ابھی اس حکومت کو باقی ہیں، تو اگر یہاں سے نوین یادو جو اپنے اسمبلی منتخب ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو مجھے یقین ہے کہ تمام ترقیاتی کام کو حل کرانے کی کوششیں تیزی سے ہوں گی اور وہ مکمل بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ سوال ہے آپ کو؟ سر، مجلس کی طرف سے ان کے سپورٹ کیا جا رہا ہے کانگریس پارٹی کو؟ مجلس جو ہے نوین یادو کو ان کے امیدوار، ویسے تو امیدوار ان کی تائید کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ BRS پارٹی کا ووٹ گر چکا ہے۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں 37% BRS کا ووٹ تھا، پھر 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن جب آئے ہمارے 4-5 مہینے کے بعد، وہ گر کے 17% پہ آ گئے۔ تیسری بات یہ ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سکندرآباد پارلیمانی حلقے میں جبلی ہلز آتا ہے، تو جبلی ہلز کے عوام نے سکندرآباد کی پارلیمانی حلقے میں جبلی ہلز میں BJP کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ 1,08,000 قریب دانم ناگندر ووٹ ملے، جو کشن ریڈی کامیاب ہوں تو 70,000 قریب، اور 16-17,000 تو خالی BRS کینڈیڈیٹ پدما راؤ صاحب کو ملے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس سے ہٹ کر سکندرآباد اسمبلی حلقہ، پھر آپ دیکھ لیجئے امبرپیٹ، مشیر آباد، ان تمام مقامات پر یہاں پر تو BJP جیت گئی، اور TRS 3 نمبر پہ تھی۔ نامپلی میں ایک ہی حلقہ تھا اور جبلی تھا جہاں پر BJP کو اکثریت نہیں ملی۔ تو امید کرتے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن میں جبلی کے عوام نے BJP کو ہرانے کے لیے متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اسی طرح کریں گے، اور BJP یہاں پر کامیاب ہوئی، BRS کا ووٹ ان کو ٹرانسفر ہو گیا۔ یہاں پہ کانگریس BJP اور MIM نہیں لڑ رہی ہے، BRS BJP اور کانگریس میں مقابلہ ہے، تو کانگریس کا مقابلہ کس سے رہے گا سر، BJP سے یا BRS سے رہے گا؟ BRS کا ووٹ گر چکا ہے، اور BJP پارلیمنٹ کے الیکشن آپ دیکھیں گے تو BJP ہے، تو اس لیے متحدہ ووٹ کا استعمال کریے، اور BJP کو ہرانے کے لیے، BJP کے بڑھتے ہوئے تلنگانہ میں ختموں کو اور ان کے عزائم میں ان کو ناکام کرنے کے لیے نوین یادو کو آپ اپنا ووٹ دیجیے۔ یہ ایک بائی الیکشن ہے، اس سے نہ حکومت بنے گی نہ حکومت گرے گی۔ 2028 جب آئے گا، جب ایک الگ فیصلہ لیا جائے گا، اور ابھی تو ایک بائی الیکشن ہے، اور جبلی ہلز کا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بہت سلمز ہیں،
नाम जुबली हिल से तासुर मिलता है कि अरे भाई बड़ा तरक्की याफ्ता इलाका सा नहीं, बहुत से स्लम्स हैं। और इस वार्ड में मजलिस का उम्मीदवार कामयाब है जनाब मरूम शरीफ साहब, शेखपेट से फराज साहब कामयाब हैं। पिछले 1 महीना पहले यहाँ इस वार्ड में करीब 11 करोड़ के काम मजलिस मंजूर कराई, तरक्की डेवलपमेंट के काम बल्दिया के खास तौर से। तो शेखपेट में 9 करोड़ के कामों का इफ्तिताह काम चल रहे हैं। यार VRS पार्टी के पास वो क्या किए 10 साल में दिखाने को कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का वजीफा पढ़ रहे। असदुद्दीन ये बोले, असदुद्दीन वो बोले। अरे भाई, इलेक्शन में आपका MLA था, आप रूलिंग पार्टी थे, आपने क्या किया यहाँ पर वो तो बताओ। मेरे बारे में बात करना चाह रहे, बहुत अच्छा है, मेरे को आप बड़ी इज्जत से नवाज रहे हैं, आपकी हर ज़बान पर मेरा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है, मगर दिखाने के लिए कुछ नहीं।